السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سبق نماز اور اس کے اوقات اور آداب، صفحہ نمبر 16۔ اسلامی عبادات کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ نماز ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے وہ عبادات میں سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ اسلامی عبادات کا جو ہے وہ سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ادا کرنا جو ہے وہ ہم سب پہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز جو ہے، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے لیے جسم اور لباس کا پاک ہونا ضابط ہے، مطلب ہمارا جو لباس ہے، کپڑے ہیں اور جسم جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، نہا دھو کر ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے اور کپڑے بھی ہمارے پاک صاف ہونے چاہیے۔ جس جگہ نماز ادا کی جائے وہ صاف اور پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، وہ جگہ بھی بالکل صاف اور پاک صاف ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، مطلب کہ خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور خلوص نیت سے نماز ادا کرنی چاہیے، مطلب ہماری نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے نماز ادا کرنے کے وقت۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض پڑھی جاتی ہیں۔ ان نمازوں کے نام یہ ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کے نام ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز کے اوقات، اب ہم ان کی ٹائمنگز پڑھیں گے کہ کس ٹائم کون سی نماز ادا کی جاتی ہے اور کس وقت تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کا وقت پونہ پھوٹنے سے سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک رہتا ہے۔ فجر کا وقت کب تک نہیں رہتا ہے؟ جب تک سورج نہیں نکل جاتا، سورج نکلنے سے ذرا دیر پہلے تک رہتا ہے، مطلب کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس کا بھی۔ ظہر کا وقت دن کے ڈھلنے سے نماز عصر سے پہلے تک باقی رہتا ہے، مطلب کہ دن ڈھلنے سے پہلے ہم اور نماز عصر سے پہلے، مطلب کہ اذان، عصر کی اذان جب تک نہیں ہو جاتی اور دن جب تک نہیں ڈھلنے لگتا تب تک ہم ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عصر کا وقت دن کے آخری حصے میں سورج ڈوبنے سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ عصر کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک سورج غروب نہیں ہونے لگتا اور مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی تب تک ہم عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق ختم ہونے تک رہتا ہے۔ شفق کا مطلب ہوتا ہے صبح اور شام کی سرخی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو ہے وہ مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو آسمان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، ریڈنس آ جاتی ہے، سرخی ٹائپ کی آ جاتی ہے، تو اس سرخی کو کہتے ہیں شفق۔ اس سرخی ختم ہونے تک جو ہے وہ مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ جب مغرب کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، مطلب کہ اس کو جلدی سے ادا کر لینا چاہیے شفق ختم ہونے تک۔ اور شفق وہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، جو آسمان پر ریڈنس ہو جاتا ہے مغرب کے ٹائم پہ، اس کو کہتے ہیں سرخی۔ جب تک وہ ختم ہو جائے، مطلب کہ وہ ختم ہونے تک رہتا ہے۔ عشاء کا وقت شفق ختم ہونے کے بعد سے رات کے 2/3 حصے تک باقی رہتا ہے، مطلب کہ ہم عشاء کی نماز جو ہے وہ لیٹ نائٹ پڑھ سکتے ہیں، مطلب رات تک اس کا عشاء کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے، ہم اس کو رات کو بھی ادا کر سکتے ہیں، مطلب فجر ہونے سے پہلے تک ہم اس کو عشاء کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کا پورا ثواب اس وقت ملتا ہے جب اسے وقت پر ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کب ملتا ہے نماز کا پورا ثواب؟ جب اس کو وقت پہ ادا کیا جائے، جیسے ہی اذان ہو ہم نماز کو ادا کر لیں۔ نماز پڑھنے کا بہت سے فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے سے
انسان صاف ستھرا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان وقت کی پابندی کا عادی ہو جاتا ہے۔ نماز سے انسان برے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ اس میں نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے سے آپس میں میل جول بڑھتا ہے۔ جیسے کہ ہم مسجد میں جائیں گے تو ہمارے جو ہے وہ فرینڈس بڑھیں گے، ہمارے تعلقات بڑھیں گے، میل جول بڑھے گا ہمارے جو ہے وہ دوست زیادہ بنیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر نماز ادا کریں، اور نماز جو ہے وہ ہمیں برے کاموں سے بچاتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ اب اس میں آپ کو قبلے کا تعارف ملے گا اور اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، جو عرب کے شہر مکہ میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ عرب کے شہر مکہ میں ہے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ کہتے ہیں، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسے اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ قبلہ شریف جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ورڈ قبلہ، اس کا مطلب ہے ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے سے دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک دوسرے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا ملک الگ الگ ہے، لیکن ہمارا اللہ، ہمارا دین، ہماری عبادات ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے ایک دوسرے کو جو ہے مسلمان یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو ہے ہمارا ملک الگ الگ ہے، لیکن ہم سب جو ہے وہ کس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں؟ قبلہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ، ہمارا دین، ہماری عبادات ایک ہیں، اور ہماری عبادت گاہیں جو ہیں وہ بھی ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں ایک ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم کریں گے اس کی مشق۔ سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر ہے 17۔ نمبر 1، نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر داعش ہے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم داعش پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، نماز پڑھتے ہوئے ہمارا منہ داعش کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، مغرب کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب داعش غروب ہو جاتا ہے سورج۔ نمبر 5، نماز پڑھنے سے داعش کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔